من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، حقیقی رازق اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں سرور کون و مکان، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس پر گرامی قدر سامعین دی وقار، گزشتہ خطبہ جمعہ ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں اور جن برائیوں کی وجہ سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی کا ہم نے ذکر کیا تھا
کہ ذات پات، برادری، کنبے، قبیلے پر فخر کرنا اور کسی کو حقیر جاننا یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ میں ہم صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ سے کٹتا ہے، اپنا تعلق ختم کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑنا۔ جو آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دینا۔ غلطیاں ہونے کے باوجود، ان کا قصور ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کا دین اسلام میں بڑا خاص مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن کریم کی بعض آیات سے لگا سکتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین گرامی سے آپ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فاسقوں، فاجروں کا ذکر کیا، گناہ گاروں کا ذکر کیا۔ اور ان کی لسٹ میں، ان فاسقوں فاجروں کی لسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قطع تعلقی کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فاسق، گناہگار، نافرمان لوگ وہ ہیں جو الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو ملانے کا اللہ خالق کائنات نے حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ احباب گرامی، اس آیت کریمہ سے آپ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور قطع تعلقی کتنا خطرناک گناہ ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں ملانے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ درگزری والا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا میں اس چیز کو پھر دہراتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، جو رحم کے رشتے ہیں، جو نسب کے رشتے ہیں، جو سسرال کے رشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، نکاح و طلاق کے معاملات کا ذکر کیا ہے، خاندانی نظام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس کے ساتھ اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان مرد اور عورت سے بہت سے مرد اور عورتیں اس زمین پہ بچھا دیے، بکھیر دیے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگوں اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس اپنے خالق و مالک سے ڈر جاؤ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ والارحام، اور رحم کے رشتوں سے الگ ہونا، قطع تعلقی کرنا، ڈر جاؤ ایسے معاملات سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ وہ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو اپنے ہر خطبہ میں پڑھتے تھے۔ جمعے کا خطبہ ہوتا آپ سرکار یہ آیت پڑھتے، عید کا خطبہ ہوتا آپ سرکار یہ آیت پڑھتے، نکاح کا خطبہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو ڈراتے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو، غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن رفع دفع والا معاملہ کرو، درگزری والا معاملہ کرو، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں معاشرے کی بقا ہے، معاشرے اس سے قائم رہتے ہیں، صلہ رحمی کے ساتھ معاشرے قائم رہتے ہیں، اور قطع رحمی کے ساتھ، قطع تعلقی کے ساتھ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور قطع تعلقی یہ انتہائی منحوس گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ منحوس گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے کنبے، قبیلے، خاندان، برادریاں، علاقوں کے علاقے وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، تو اس کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو معاشرت کے ساتھ ہے، معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاد رکھا جائے، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے،
یہ ساری کائنات کے سردار جو ساری کائنات سے سچے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من سر ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسى لہ فی اثارہ فلیصل رحم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کے دسترخوان کو وسیع کر دے، اس کے رزق میں برکت ڈال دے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دے، اس کو لمبی عمر عطا کر دے، اس بندے کو چاہیے وہ ایک کام کر لے، کیا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمْ، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کر لے۔ اور مجھے میرے استاد گرامی جن کی پچھلے دنوں وفات ہو گئی ہے، میرے برادر اکبر الشیخ حافظ محمد افضل الوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی بات یاد آ گئی۔ جب کوئی شخص ان کے پاس کوئی دم وغیرہ کروانے آتا، علاج کروانے آتا، شیخ صاحب کا ایک تجربہ بڑا کمال کا تھا۔ جب وہ اس کو ایک دو دفعہ دم کر لیتے نا اور اس بندے کو شفا نہ ملتی تو شیخ صاحب اسے بلاتے اور کہتے کہ مجھے بتاؤ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ تم نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے؟ اب یہ بات بڑی حیرانی کی تھی، ہم نے بھی کہا شیخ صاحب یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے جو لا علاج ہوتی ہیں۔ قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے جو لا علاج ہوتی ہیں۔ جب تک بندہ قطع تعلقی سے باز نہیں آ جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صحت نہیں دیتے۔ اور بندے کہتے کہ جی ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا، نوسر بازی کی، جن کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا، ظلم کیا ان پہ۔ شیخ صاحب کہتے جاؤ ابھی جا کے ان کے ساتھ صلح کر لو، اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے۔ لیکن اس بات کے پیچھے راز کیا تھا کہ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص تم میں سے چاہتا ہے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، ظاہر ہے عمر لمبی اسی کی ہوگی جس کو بیماریاں کم لگیں گی، عمر اسی کی لمبی ہوگی نا جس کی وہ بیماری کم لگے گی۔ بیماری تو انسان کو کھا جاتی ہے، ٹینشن بھی ایک بیماری ہے، طرح طرح کی ٹینشنیں حاوی بندہ کر لیتا ہے، زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، غم اور پریشانیاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، یہ بیماری بن جاتی ہے، ڈپریشن کے اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بیماری ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سکون اس کی روزی سے نکال دیتے ہیں، اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ شخص قطع تعلقی کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر دراز کر دے، لمبی عمر ہو پائے، وہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جائے اور اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق مل جائے، اسے چاہیے وہ کیا کرے جی؟ صلہ رحمی کرے۔ سارے بولیں کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، انا اصلہم وہم یقطعونی، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اب میں ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں، وہ میرے لیے برا سوچتے ہیں۔ یقیناً ایسے رشتہ دار ہر کسی کے ہوتے ہیں، ہر برادری میں پائے جاتے ہیں، ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ جیلس ہوتے ہیں، وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں،
یا کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعلق رکھنے کا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ قطع تعلق ہی کرتے ہیں تو جڑتا رہ ان کے ساتھ، تو جڑتا رہ۔ وہ تیرے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اچھا سوچتا رہ، وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتا رہ۔ یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ کریں گے، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رزق میں اضافہ کریں گے۔ اور واللہ العظیم یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جو انتہا کے پریشان، اور پریشانی کس وجہ سے ہے؟ وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے پتہ نہیں جیلس کیوں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پریشانی کھاتی جا رہی ہے کہ آج تک ہم نے ان کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا، ہم ان کا بھلا کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ ترجیح ان کو دیتے ہیں، لیکن قاری صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے رشتہ، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے اس کے باوجود وہ رشتہ دار ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طرح وہ پریشان کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں وہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ہم تو آج تک ان کے بارے میں اچھا سوچتے آ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیں ذرا کہ کیا آپ کی اور ان کی جو رہتل ہے، جو کھانا پینا ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ہمیں، ہم بانٹتے ہیں، ہم کھلا دیتے ہیں اپنے رشتہ دار، اس کے باوجود بھی لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ وہ جو بڑی بڑی بیماریاں ان کے اوپر آنی تھی نا، بڑی بڑی آزمائشیں آنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان آزمائشوں سے محفوظ کر لیا۔ وہ یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں، رشتہ داروں کے تانے مینے سازشیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں ان کو گرفتار کر کے ان کی قیامت کی منزلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جو رہتے ہوئے ان سے بتقاضۂ بشریت کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ایک بات اشارتاً کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ رشتہ داری کو ملاتے، جو کٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سرکار علیہ السلام کو مشن دے کے بھیجا تھا کہ میرے حبیب آپ نے جانا ہے، لوگ برادریاں ایک دوسرے کے خلاف حسد کر کے، کینہ بغض، طرح طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں یہ کر کے ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، میرے حبیب جائیں اور آپ جا کے ان سب کو ایک کر دیں۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ ملتے رہنا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی نا، تو جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایک محبت ہے، محبت اللہ کی مخلوق ہے نا، میں اور آپ جو محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ صلہ رحمی وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی اور عرض کرنے لگی، یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے بنایا تو ہے،
لیکن لوگ تو مجھے توڑیں گے، میں صلہ رحمی جو ہوں، جو رشتہ داری ہوں، جو محبت ہوں، لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صلہ رحمی کرنے کا جو ایک وصف تھا، یہ باقی انبیاء کی بنسبت بھی بدرجہ اتم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے، جب آپ سرکار پہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے سرتاج کیسی عظیم بیوی تھی، میرے سرتاج آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور مودت کا ایک طریقہ اور سلیقہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ ان کے ساتھ اس طرح رہنے والے ہیں۔ تو میرے سرتاج آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا، ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام، کہ میرے اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں دنیا پہ صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں۔ آج نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہ کن چیزوں میں، کن جھگڑوں میں الجھ گئی ہے، کن معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ملانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے حبیب تو ہمیں دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ہم جو ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں جڑ جائیں۔ کیوں جی؟ وہ اوس اور خزرج جڑے نہیں تھے؟ جو مدینہ پاک میں دو قبیلے تھے بڑے معروف، اور جن کی جنگیں سال ہر سال سے شروع ہو گئی تھی اور کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، نبی علیہ السلام آئے ہیں، اللہ نے ایسی محبت ڈال دی، وہ ایک دوسرے میں قربانیاں دینے والے بن گئے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ پاک میں آئے نا، یہ بات کئی مرتبہ میں نے عرض کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ جب بھی آپ کو کوئی سٹیپ ملا ہے نا، جب بھی آپ کو موقع ملا ہے، آپ نے رشتہ داروں کو ملایا ہے، جب بھی موقع ملا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب تنصیب حجر اسود کا وقت آیا، مکے کے جو قریش تھے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ آگے آ گیا، کہتا ہے نہیں یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اب وہاں پہ ٹھیک ٹھاک جھگڑا بن گیا، ہے تو سارے ایک تھے، ایک ہی قبیلہ تھا قریش۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمیں یہ اعزاز بخشا جائے، ہمارا کوئی وڈیرا اٹھے اور وہ اس کو پکڑ کے وہاں پہ رکھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، سارے اس وقت اٹھ کے گھروں پہ چلے جائیں، صبح کو جو شخص بیت اللہ میں پہلے آئے گا، جو شخص بیت اللہ میں پہلے آئے گا وہی اس کی تنصیب کرے گا۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہوا، صبح ہوئی، نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں ایک لمحہ شک ہی نہیں ہے،
ایک لمحے کے برابر جس کے بارے میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ما جربناک الا صادقا و امینا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ وہ جو صادق اور امین جنہوں نے لقب اللہ کے رسول کو دیا تھا وہ کون تھے؟ قریش تھے نا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، آج تو وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح چاہیں، جو چاہیں آپ خود فیصلہ کر دیں، ہمیں آپ کے فیصلے میں ایک لمحے کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اور قربان جاؤں، جب اتنی بڑی ذمہ داری رسول اکرم جناب محمد جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے نا، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ بابرکت محفل ہے، یہاں سے گونج اٹھنی چاہیے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ جب ذمہ داری عائد ہوئی نا تو اللہ کے رسول نے بھی ذمہ داری قبول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر مزہ ہے اسی میں ہے، جاؤ ایک چادر لے کے آؤ، جاؤ چادر لے کے آؤ۔ چادر منگوائی، کہا حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دو۔ حجر اسود کو اوپر رکھ دیا گیا۔ فرمایا چاروں قبیلوں کے سردار آؤ، آئے، فرمایا کونے پکڑ لو۔ کونے پکڑ کے سبھی نے اٹھایا۔ جب عین اس کی جگہ پہ آیا نا تو آپ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو دیوار میں چن دیا۔ سبھی کے سبھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی فہم و فراست تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب بھی موقع ملا آپ نے رشتہ داروں کو ملایا۔ اور اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا نا، اس وقت بھی سب سے پہلے فرمایا میں تو صلہ رحمی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جب آپ 13 سال رہ کے نا مکہ میں، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک میں گئے تو مدینہ پاک میں جا کے آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا ساری کائنات کے لوگوں، اے مدینہ پاک میں رہنے والے، تم بھی قیامت تک کے آنے والے ہر فرد و بشر تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اے ساری کائنات کے لوگوں، مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی، سارے کان کھل کے سن لو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ نبی علیہ السلام کا یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، سلام کو عام کریں، آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تحفہ ہے، تحفے بانٹیں۔ یہ کتنی پیاری سنت اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، جس سے عداوتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، دوستیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دوائی تجویز کی ہے، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کیسی کمال دوائی اور کیسی بہترین دوائی تجویز کی ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، دعوت کیا کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کی دعوت کرو، کھانے کھلاؤ آپس میں۔ کسی گھر ایک چیز بنی ہے دوسرے گھر میں بھیجے، کوئی فنکشن آ گیا ہے، کوئی تہوار آ گیا ہے، دعوت کرو ایک دوسرے کی، کٹو نہیں۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ اس ایریے کی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں آپ تھوڑا سا ساتھ ملا لیں کہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جب آپ سرکار کی بات سنی تو صرف اور صرف نعرے لگا کے وہ گھر نہیں چلے گئے تھے، وہ عملی میدان میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے نا، آپ نے فرمایا سلام عام کر دو۔ کہتے ہیں ہم اتنا سلام کرتے تھے، اتنا سلام کرتے تھے، جب کوئی ایک دو شخص چل کے جا رہے ہوں، راستے میں دیوار آ گئی، پتھر آ گئی، کوئی اوٹ آ گئی، ہم آگے جا کے ملتے، پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور آپ نے فرمایا تیم الطعام، کھانے کھلاؤ، دعوتیں کرو، شادی کا فنکشن ہے دعوت کرو، لیمے کا فنکشن ہے دعوت کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو، آؤ بھائی شریک ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام کی باری ہے تو ہم جاننے والوں کو ہی کرتے ہیں، بلکہ جاننے والوں کو بھی اللہ ماشاء اللہ ہی کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے فلاں کرے، میں تو کسی سے چھوٹا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا سٹیٹس بڑا ہے، میں مالدار ہوں، میں کسی کو کیوں سلام کروں؟ یہ تو تحفہ دینا تھا، یہ تو محبت بانٹنا تھا۔ جو بڑے دل والے ہوتے ہیں نا، بڑے دل والے، وہ خیر کا کام جلدی کر لیتے ہیں، وہ خیر کی طرف جلدی آتے ہیں، وہ اپنی انا کو نہیں دیکھتے۔ اور آپ علیہ السلام نے تو ایک تمیز بھی بتا دی، فرمایا جو چلتا جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پہ ہے وہ پیدل چلتے جانے والے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیدل کون جا رہا ہے، سواری پہ کون جا رہا ہے، اور کس کے دل میں خیر بھلائی زیادہ ہے، تحفہ دینے کا شوق کس کو زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلائیں، دعوتیں کریں۔ تو یہ جو فنکشن آتے ہیں نا، عید کا فنکشن آ گیا تھا یا شادیوں کے آتے ہیں، کوشش کریں رشتہ داروں کو انوائٹ کیا کریں، بیچ میں دعوت دیں، اور یہ نہ کیا کریں کہ آ جان کے مرضی ہونا دی نہ آن کے سانوں کی، نہیں، ساتھ ملائیں۔ یہ پرانے ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ہی دیکھا ہوا ہے، جب شادی آتی، شادی کا دن ہوتا، کئی بیچ میں روٹ کے جا رہے ہوتے اور کئی منانے والے ہوتے۔ کیوں جی ایسے ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو آج کہتے ہیں بابا جی تسی کار چ بگو نہ، جڑا آئیے گا ٹھیک ہے، تو جڑا نہ آیا تو کوئی گل نہیں، پھر ویکھی جائے گی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو ساتھ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جی انگور خریدے ہیں آپ نے، یقیناً ہر کسی نے خریدے ہوں گے انگور، وہ جو گچھے کے ساتھ ہوتے ہیں نا ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور جو ٹوٹ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، دسو نا، ان کی وہ ویلیو ہوتی ہے۔ کیلے کا وہ ایک لنگر ہوتا ہے، جو ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، صبح سے شام تک انہی کی ویلیو ہے، اور جو کٹ کے گر جاتے ہیں بے شک وہ کتنا بھی عمدہ ہو اس کو کوئی نہیں لیتا، اللہ کہ جنہیں فروٹ چاٹ بنانی ہوئے تو کہنا چلو کچھ نہیں دے پا لے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ جب برادری کے ساتھ جڑ کے رہیں گے نا، ویلیو تب بھی ہے۔ اور ایک یہ اللہ نہ کرے کبھی ایسے نہ ہو، لیکن ہمارے بھائی کرتے ہیں، اللہ نے مال دے دیا تو کوٹھیاں باہر جا کے وڈیاں وڈیاں بنا لیندے ہیں۔ اگر تو چلو کسی مجبوری کی وجہ سے بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، لیکن اگر رشتہ داروں سے باہر جانے کے لیے کہ نہ رہ رہ کے تنگ آ گیا، بات چل رہے ہیں، پیسہ آ گیا، منڈا باہر ٹور گیا، انہوں نے یہ کر لیے وہ کر لیے، یہ گناہ ہے، کیونکہ نیت ہی گناہ والی ہے۔ وہ روشن دان والی بات آ گئی، کسی روشن دان رکھا، کہا یار روشن دان کیوں رکھے گی؟ کہنا میں تاں رکھے تو وہ آئے گی۔ اس نے کہا بھلے مانس، بھلے آدمی، ہوا تو آنی تھی، تو نیت یہ کر لیتا کہ اتوں اذان دی آواز آنی ہے، چلو سواد ہی مل جانا سی نال۔ تو آپ باہر جاتے ہیں، آپ کے کھیت ہیں، آپ جا کے اپنی رہائشیں بناتے ہیں، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے مال آ گیا ہے اور رشتہ داروں میں ایک اپنا سر دکھ اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگر کیا ہے اللہ سے معافی مانگیں۔ کیوں؟ بچوں کی عمر ہے، آپ نے تو عمر گزار لی ہے، بچوں کی عمر ہے، ان کو اپنے رشتہ داروں کی پہچان ہو۔ پھر ہوتا کیا ہے، اے ڈنکیاں لان والے منڈیاں نو پوچھیے نا کی ہو گیا، وہ آندے نے جی ماں پیو صبح تو لے کے شام تک ایک ہی گل کرتے ہیں، وہ تیری پھپھی دا منڈا باہر ٹر گیا، وہ فلانے دا منڈا باہر ٹر گیا، فلانے دا منڈا باہر ٹر گیا، تو ہی ویل نہیں ہو، وہ آندا چلو پھر اتنے مرنا اسے سمندر میں جاگ مار دیتے ہیں۔ یہ وہی ہوتے ہیں
اور صرف کلے آپ ہی نہیں مارتے، ماں پیو نے بھی نال ہی مار دیتے ہیں۔ زمین جائیداد زمین پہنچانا پہلے بیچ دیتا ہوں گا۔ اگر وہ اتنے مالدار ہو تو ویسے بائیر نہ چلے جائیں۔ وہ متوسط طبقہ ہوتا ہے، میرے اور شاید آپ جیسی ہوتے ہیں، مڈل طبقہ ہوتا ہے، نارمل، جن کا گزارا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلو زمین کا ٹکڑا بیچو نا، مکان بیچ دو، چلو منڈے نو باہر بھیج دو، ہاتھ سوکھا ہو ہی جائے گا۔ لیکن وہ رسکیبل کام ہے، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، بچے نے پہنچنا ہے کہ نہیں۔ اب وہ 700 کی جو کشتی ڈوبی ہے میرے بھائیوں، ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رسکیبل کام تھا وہ چلے گئے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جب ہم چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پیچھے کس نے کما کے والدین کو کھلانا ہے؟ بوڑھے والدین رو رہے ہیں اب۔ تو میں والدین سے بھی اپیل کروں گا، اپنی اولاد کو نہ کوسیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ فلانے کا منڈا باہر ٹر گیا ہے، انہیں زمین بنا لی، پہلیاں خرید لیا، جائیداد بنا لی، یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ بتائیں۔ اور وہ والدین جو کوٹھیاں باہر جا کے بنا لیتے ہیں پنڈوں، ممتاز ہونے کے لیے ساری زندگی پھر شریکہ برادری، وہ شریکہ برادری کہتے ہیں، نہ تائی کے بچوں کے ساتھ ان کی بنتی ہے، نہ چچا کے بچوں کے ساتھ بنتی ہے، نہ ماموں اور پھوپھی کے بچوں کے ساتھ بنتی۔ کیوں نہیں بنتی ہے؟ نہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں ساڑھے شریک نے، اے ساڑھے دشمن نے۔ تو خدا را یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا، اس کو چینج کریں۔ یہ معاشرہ شاید کبھی ختم نہ ہوتا، واللہ العظیم پاکستان میں اللہ نے جتنا کچھ رکھا ہے شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن جو میری اور آپ کی بے برکتی ہے نا، یہ ہمارے اعمال کی جو بے برکتی ہے، جو اعمال کی نحوست ہے کہ ہم رشتہ داروں سے بالکل جدا ہو جاتے ہیں، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ نحوست والا گناہ ہے، یہ منحوس گناہ ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اتفاق میں برکت ہے۔ کیوں سر جی؟ ہم تو بچوں میں کہانی میں پڑھاتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، تو اتفاق جب تک تھا تب تک ہم دیکھتے ہیں یہی زمینیں تھیں۔ کیوں جی؟ یہی زمینیں تھیں نا، ہمارے ابا و اجداد وہ ہل چلاتے تھے تو ماشاءاللہ پورے ٹین کے عہدے بھی سانبھ لیندے سن، دیسی کے عہدے۔ چینی تو نہیں تھی، گڑ کی فصل آتی تھی، گنے کی فصل آتی تھی، گڑ دیاں جناب تیواں لگیاں ہوئی ہیں، بوریاں چڑیاں ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہے آج؟ لیکن اس وقت پھر دیکھنا یہ ہے، میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تب 1 ایکڑ میں سے کوئی 10-20 من گندم نکل آتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں نکلتی۔ آج ہل کا دور ہے، مشینی دور ہے، 1 ایکڑ میں سے 40 من تو آرام سے گندم اور مونجی نکلتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بے برکتی ایسی چھائی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ فصل گھر میں بعد میں آتی ہے، ایڈے لمبے بل پہلے آ جانے، جناب تساں کھاداں بھی خریدیاں نے، تساں دوائیاں بھی خریدیاں نے، ادھر بھی بچاؤ، انہوں نے بھی دینے دے۔ یہ بے برکتی ہے۔ جب سے ہم جدا ہوئے ہیں اور ہم نے بس یہ تھان لیا کہ بس کلے ہو کے کام کرو، کس نہ ملن بلان دی کوئی لوڑ نہیں ہے، تب تک یہ بے برکتی ہمارا مقدر بن گئی ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہم سمجھتے شاید ہم یہ الگ الگ بچوں کو باہر بھیج کے، میں باہر بھیجنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس نوعیت کا، جس طرح بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے، وہ بیچارے ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں اور جا کے ادھر فقیروں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ میں محترم والدین سے گزارش کروں گا، وہ فقیروں کی طرح بیٹھتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے، لہجہ منہ کر کے، معصومہ طرح، پیسے کمانے آسان نہیں نے، وہ بیٹھتے ہیں کہ مہربانی کرو سانو کیمپ چ باہر لگو۔ وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہمیں کیمپ میں داخل کر لیں۔ 10-20 لاکھ تسی اتنے سونا کاروبار بچے نو کروا سکتے ہو، تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو، لیکن بات وہ آتی ہے کہ ہم نے رشتہ داری میں، برادری میں اصل میں نام کمانا ہے کہ فلانے دے کوٹھی ہے لی، فلانے دا منڈا باٹ ہو گیا، اسی سارے جنہیں بھی پیڑے کام نے اسی سارے کر رہے ہیں، اسی انہیں کوئی نہیں ہے تو جائز ہی ہے نا۔ پھر تو یہ جو نحوست قطع تعلقی کی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ میرا اور آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ میں اور آپ دیکھیں نا، جس معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں،
ہماری 50 سال بعد جو آنے والی نسلیں ہیں یا 100 سال بعد آنے والی نسلوں کو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا سوچیں ذرا، تصورات کی دنیا میں جائیں کہ ان کا کیا بنے گا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، تو وہ کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا ان کا؟ اس لیے اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی درس دیا، جب بھی آپ کو موقع ملا ہے نا، تو آپ نے ایک علاج بتا دیا ہے کہ قطع تعلقی سے باز آ جاؤ، صلہ رحمی کر لو، رشتہ دار آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اتفاق میں برکت ہے، اور وہ برکت میں اور آپ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ مدینہ پاک میں کیا تھا جی کہ بہت فصلیں تو وہاں پہ نہیں تھی، 6 مہینے بعد یا سال بعد کھجور کی چیزیں، کھجور کی فصل آتی تھی اور کی سی ہوتی۔ اتفاق کیسا تھا، اتفاق کیسا تھا، اللہ اکبر۔ آج بھی ان کے تذکرے زندہ ہیں، کیوں؟ اور کروڑوں اور اربوں کی انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کی ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ان کا باغ مدینہ پاک میں، وہ جو باغ والی جگہ تھی، آج بھی اس کا کرایہ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بنا ہے حضرت عثمان کے نام پہ، اور مسجد نبوی کے جتنے اخراجات ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پورے ہو رہے ہیں، اور غرباء اور مساکین کو آج بھی ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے برکتیں نہیں دی تھی، پیچھے کچھ وجوہات تھیں۔ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف کانوں تک نہیں لیا تھا، ان کو دل میں اتارا تھا، دل میں جگہ دی تھی، عملی میدان میں اترے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواخات مدینہ قائم کیا، آپ نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، مینو دسو کسی ایک بندے نے بھی آج تک تو سنیا ہو یا پڑھیا ہے، کسی ایک بندے نے بھی کہا نہیں جی نہیں سانو منظور نہیں ہے، کسی نے کہا ہے بھی؟ ہاں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو اس نے کہا بس اللہ کے رسول یا رسول اللہ اس کو میرے ساتھ بھیجیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو یہ پسند کرے گا اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد جو اس سے نکاح کر لیں۔ یا رسول اللہ 2 کر رہے ہیں، پسند کریں، جو پسند ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا بھائی وہاں پہ رہے۔ ہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، باقی کسی نے کیا ہے کہ سانو فیصلہ منظور نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں برادری کے ساتھ جڑ کے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور آپ اس چیز کو بھی قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لین دین کی بات کی ہے، سب سے پہلے کہا رشتہ داروں سے شروع کریں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، فرمایا نماز روزے بعد بیچنے، نماز روزے بعد میں ذکر کیے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پہلے کیا کہا ہے؟ اخلاقیات، معاشرت۔ فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، وعدہ کرو ساڈے نال کہ اللہ نہ کسی نے شریک نہیں کرو گے، ٹھیک ہے جی وعدہ ہو گیا۔ فرمایا ہن اگلا وعدہ ہے کرو کہ والدین اس نے سلوک کرو گے، فرمایا جی یہ بھی ہو گیا وعدہ۔ فرمایا اب اگلا وعدہ یہ کرو کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں بندے کو قریبی رشتہ داروں سے پہنچتی ہیں، کیوں جی ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ بےدی ہوتے ہیں، جانتے ہیں، دکھتی ہوئی رگوں کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی تانا اور مینا کو بات اس طرح کی لگاتے ہیں کہ اگلا بندہ ساری زندگی نہ بھولے۔ میں اب تمام سے کہوں گا، آپ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، میں سبھی سے یہ اپیل کروں گا، خدا را باتیں لگانی چھوڑ دیں، اور میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، میں یہ خدا را اپیل کروں گا کہ باتیں لگانی چھوڑ دیں۔ بعض بندے گلاں اپنے ترکھیاں رکھیاں ہوندیاں نے کہ شاید کوہاڑیاں دے اور گناں دے اور فلانے فلانے جو زخم نے وہ بھر جان، لیکن گلاں دا زخم کدی نہ بھرے، ایویں دی گلاں انہاں اپنے کو سانبھ کے رکھیاں ہوندیاں نے کہ وقت آئے گا تو پھر انہوں نے میں جواب داں گا۔ اللہ کے لیے چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، یہ تباہی ہے، یہ ہماری سبھی کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ساڑھے کو بڑا مال ہے اسی بچ جاواں گے، نہیں۔ جب تباہی اور بربادی اور قحط سالی آتی ہے نا، سارے اتوں لے کے تھلوں تک رگڑے جاندے جی، یہ یاد رکھیا جی۔ فیکٹریوں کے مالک ہم نے دیکھے ہیں، کروڑوں اربوں کے کاروبار ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ شاید میں اور آپ ان کے پاس بیٹھ گئے، یار ہی بڑے سکون چا
کم از کم لینا دینا تو کہہ رہا اتنا کوئی نہیں نہ ہے. انہوں نے اربوں کا کاروبار شروع کیا, اربوں ہی کسی کو دینا ہے, مقروض ہوئے پڑے ہیں. تو اللہ کے لیے باتیں لگانی چھوڑ دیں. یہ زبان سے جو تیر نکلتے ہیں ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی بات کی ہے کہ مال خرچ کرو, حسن سلوک کرو, اچھا رویہ اپناؤ, سب سے پہلے والدین کے بعد رشتہ داروں کی بات کی ہے. چاچے, تائے, مامے, پھوپھیاں, کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یاد رکھیں یہ بھی, ایک رشتہ دار ہو بھی رحم کا رشتہ, چاچا ہو, تایا ہو, پھوپھی ہو, رحم کے رشتے ہیں, ہو بھی ہمسایا, اس کے حقوق ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں. اگر وہ غریب ہے, مسکین ہے, اس کے 4 حصے ہو جاتے ہیں. ویسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنی نصیحت کی, اتنا کہا کہ ہمسایوں کا خیال کرنا ہے, ہمسایوں کا خیال کرنا ہے, ہمسایوں کا خیال کرنا ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں اتنا بار بار جو جبریل علیہ السلام نے کہا نا, تو مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں یہ وراثت میں اس کو حقدار بھی نہ ٹھہرا دیں کہ ہمسائے تو آڈے وراثت سے بھی حقدار ہیں. یہ تو عام ہمسائے کی بات ہے, جس کا قبیلہ الگ ہے, جس کی برادری الگ ہے. جو اپنا عزیز ہو, رشتہ دار ہو, چاچا ہو, تایا ہو, مامے ہو, پھوپھیاں نے پتر ہو, ان کے ساتھ تو ڈبل ٹرپل ہماری رشتہ داری ہے. ان کے ساتھ تو بلاولا اس نے سلوک کرنا ہے. اور یاد رکھیں کس حد تک کرنا ہے. یہ دیکھیں قرآن کریم نازل ہوا تھا نا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والوں نے حق ادا کر دیا تھا. نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے اوپر تہمت لگ گئی. ظالموں نے تہمت لگائی, منافقین نے تہمت لگائی, نبی علیہ السلام کی بیوی کے متعلق باتیں کی. یقیناً میں اور آپ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں, تو جنہوں نے براہ راست وہ باتیں سنی تھی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. نبی علیہ السلام بھی انتہا کے پریشان کہ یہ کیا معاملہ بن گیا ہے. اچھا ان منافقین کی باتوں میں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خالہ کے بیٹے تھے, مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صحابی رسول تھے, وہ بھی آ گئے ان کی باتوں میں. انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے نا الفاظ کہہ دیے. اب جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو عائشہ کے والد گرامی تھے, جب ان کو پتہ چلی تو ان پہ جو اس وقت بجلیاں گری ہوں گی, آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ وہ کیا حالت ہوگی. کہ ساری زندگی جس بندے کی کفالت سیدنا ابوبکر صدیق کر رہے ہیں, رشتہ دار ہے, ماڑا ہے, اپنے گھر سے راشن اس کے گھر میں پہنچا رہے ہیں, اور تہمت لگانے والوں میں سے وہ بھی ہے. تو کیا آپ تصور کریں کہ میرے اور آپ جیسا بندہ اور کیا کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتقاضۂ بشریت جذبات میں آئے, کہا بس بہت ہو گیا, بڑی خدمت کر لی ہے میں نے, آج کے بعد راشن بند ہے, آج کے بعد راشن بند ہے, اب میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا. قسم اٹھا لی. اللہ اکبر. ابھی قسم اٹھائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی 18 آیات نازل فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی پہ, کہ پیغمبر آپ کی جو بیوی ہے, کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے, کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی نا کہ عائشہ پاک ہے, صاف ہے, کوئی ایسی بات نہیں, تہمت منافقین نے لگائی ہے, پراپیگنڈا کیا ہے, ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے, جو اولو الفضل والے ہیں, فضل والے ہیں, جو صاحب ثروت ہیں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے, کیا ہو گیا ان کو, انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے رشتہ دار پہ مال نہیں خرچ کرنا.
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنائی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی، اسی وقت کہتے ہیں بلا یا ربی، بلا یا ربی، بلا یا ربی، میرے اللہ کیوں نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے مالک، جس طرح میں پہلے مصعب بن اساسہ پہ خرچ کرتا تھا، آج کے بعد پھر ویسے ہی خرچ کروں گا۔ میرے اللہ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو، معاملے کو رفع دفع کر دو، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اور میری اور آپ کی اور اس معاشرے کی نجات اسی میں ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری جو برادریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو رشتہ دار ناراض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل میں محبت پیدا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی فردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔